جامعہ قادریہ ٹرسٹ کے زیر اہتمام شہدائے کربلا کانفرنس برمنگھم میں منعقد ہوئی، جس میں رویتہ ہلال کمیٹی کے مرکزی چیئرمین مفتی منیب الرحمان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تفصیلات دیکھیے عابد قاسمی کی رپورٹ میں۔ برمنگھم میں قادریہ ٹرسٹ کے چیئرمین پیر طیب الرحمان قادری نے قادریہ ٹرسٹ مسجد میں شہدائے کربلا کانفرنس کا اہتمام کیا، جس میں پاکستان سے آئے ہوئے رویتہ ہلال کمیٹی کے مرکزی چیئرمین مفتی منیب الرحمان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ مفتی منیب الرحمان، ایم پی خالد محمود، چودھری خادم حسین، راجہ اشتیاق، مولانا ربانی افغانی اور دیگر نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہادت امام حسین حقیقت میں انسانیت کی فتح اور اسلامی اصولوں کی سربلندی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ عظیم قربانی ہر سال مسلمانوں کو اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ فسق و فجور کی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ ہمیں کشمیر میں بھارتی سامراج سے برسر پیکار عوام کی قربانیوں کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، جنہوں نے حق پر قائم رہتے ہوئے سنت امام حسین کو زندہ رکھا۔ اس موقع پر مفتی منیب الرحمان، پیر طیب الرحمان قادری، ایم پی خالد محمود، علامہ ربانی افغانی اور دیگر نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ظالم جابر طاقتوں اور نظام سے ٹکرانے کا درس ہمیں کربلا سے ملتا ہے۔ کربلا حق پرستوں اور حریت پسندوں کی درسگاہ ہے۔ اسی جذبے کے تحت ہم کشمیریوں کو بھی آزادی دلائیں گے۔ امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی جمیع اعوان و انصار اہل بیت اطہار نے 61 ہجری آج ہی کی تاریخ کو میدان کرب و بلا میں تاریخ انسانیت کی بے مثال و بے نظیر قربانیاں پیش کیں، جن کی یاد آج تک منائی جا رہی ہے اور قیامت تک منائی جاتی رہے گی کہ گرچہ تابدار ہے گیس ہوئے دجلہ و فرات، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں۔ آج کی کربلا اپنے حسین کی منتظر ہے۔ یا حسین کے نعرہ لگانے والے تو کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن کوئی حسین بن کر بھی تو آئے، کوئی حسینی اقدار کا امین بھی تو آئے۔ آج کل مقبوضہ کشمیر کے اندر جو کچھ 1 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، ظلم و ستم کی اس صدی کے اندر انتہا ہو چکی ہے کہ ان کی کوئی خبر باہر نہیں آ رہی، ٹیلی فون بند ہیں، میڈیا بند ہے، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، دوائیاں نایاب ہیں، کھانا پینا نایاب ہے، تو پوری دنیا کے انسانوں کو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ انڈیا نے، ہندوستان نے جس بربریت اور ظلم کا انتہا کیا ہے، مسلم امہ کو یہ ضروری ہے، ان پہ فرض ہے کہ ان مظلوم کشمیری مسلمانوں کے ساتھ پوری ہمدردی کرے۔ سید الشہداء امام حسین کی لازوال قربانیوں کا ذکر ہوا۔ وہاں مقبوضہ کشمیر میں 8 لاکھ سے زائد فوجیوں کے حصار میں ظلم و بربریت کی جو بدترین مثال قائم کی گئی، اور اس دور کا کربلا جس دور کے یزید کے جانشین نے جس طرح قائم کیا، میں سمجھتا ہوں وہاں اس ظلم و ستم پر صدا احتجاج بلند کرنا نہ صرف برطانیہ اور یورپ کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، بلکہ دنیا بھر کے ہر باشعور انسان کی ذمہ داری ہے۔ We are blessed that we've got gathering of all of the ulama from different sects, and especially speaking about the 10 Muharram, the importance of the struggle that was established on 10th of Muharram, that we need to learn and then see how we can bring that struggle forward to remove the calamities on humanity. آج کا دن 10 محرم الحرام کا ہے، جہاں پہ حضرت امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری دنیا کے اندر جلوس کے اندر اور ان کے اسوہ حسنہ کو یاد کر کے آج دنیا ان کی یاد کر رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، اور ہم پوری دنیا انسانیت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی طرف توجہ کی جائے اور ہندوستان کو اس ظلم سے روکا جائے۔ آخر میں شہدائے کربلا کے درجات کی بلندی اور مقبوضہ کشمیر میں ظلم کی چکی میں پسنے والے کشمیریوں کی آزادی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد قاسمی، 92 نیوز برمنگھم۔